اگر کسی انسان کی بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہسپتال میں رکھی ایکس رے مشین فوراً اپنا کام کرتی ہے۔ بالکل، ایک سفید اور چمکتی ہوئی لکیر اسکرین پر ابھر آتی ہے۔ صحیح کہا، اور ڈاکٹر اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے نہایت اطمینان سے کہتا ہے کہ مسئلہ یہاں ہے۔ اس وضاحت میں ایک عجیب سا سکون چھپا ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ انسانی ذہن فطرتی طور پر چاہتا ہے کہ مسائل ٹھوس ہوں، نظر آنے والے ہوں۔ ایگزیکٹلی، انہیں کسی مخصوص خانے میں فٹ کیا جا سکے تاکہ ان کا علاج سوچا جا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دکھ، ذہنی تناؤ یا نفسیاتی کشمکش کی بات آتی ہے تو کوئی بھی ایکس رے مشین کام نہیں آتی۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ ایک ایسی دھندلی اور پیچیدہ دنیا ہے جہاں درد محسوس تو ہوتا ہے مگر اس کی جگہ واضح نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے، جب انسان کو پریشانی گھیر لیتی ہے تو وہ کسی اسکرین پر اپنی مایوسی کی تصویر نہیں دیکھ سکتا۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد اسی دھندلی دنیا میں ایک راستہ تلاش کرنا ہے۔ بالکل، آج ہم ایک ایسی تحقیق پر بات کر رہے ہیں جو انسانی نفسیات اور پریشانیوں سے نمٹنے کے طریقے پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہمارے سامنے جو سورس مٹیریل ہے وہ ایک انتہائی معروف کتاب ہے، ڈونٹ بی سیڈ یعنی لا تحزن، جسے عائد بن عبداللہ القرنی نے تحریر کیا ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں اسلامی تعلیمات یعنی قرآن اور سنہ کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی فلسفیوں کے تجربات کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کیا گیا ہے۔ صحیح، اس گفتگو کے مقاصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری بات صرف معلومات جمع کرنے کی نہیں ہے۔ ہاں، بنیادی ہدف ان عملی اور فکری طریقوں کی تہ میں جانا ہے جن کے ذریعے ایک عام انسان مایوسی کو دور بھگا سکتا ہے۔ اس پوری تحقیق کا نچوڑ بس ایک ہدایت میں بند کیا جا سکتا ہے: خوش رہیں، پرسکون رہیں اور غمگین نہ ہوں۔ اور یہ فلسفہ کسی محسوس طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس فرد کے لیے ہے جو زندگی کی دوڑ میں ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ کتاب جس پہلے اور سب سے بڑے مسئلے کو نشانہ بناتی ہے وہ ہمارا وقت کے ساتھ تعلق ہے۔ وقت کا سراب۔ تحقیق کے مطابق انسانی دکھ کی سب سے بڑی وجہ ماضی کا پچھتاوا اور مستقبل کا خوف ہے۔ مطلب اس حوالے سے دو تصورات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ ماضی ہمیشہ کے لیے گزر چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ مستقبل جب تک آ نہ جائے اسے چھوڑ دیں۔ اگر ہم اسے نفسیاتی پس منظر میں دیکھیں تو ماضی میں جینا ایک قسم کی کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے۔ یعنی ذہنی الجھن۔ بالکل، انسان کا ذہن کسی پرانے مسئلے کو اس امید پر بار بار سوچتا ہے کہ شاید اسے کسی طرح ٹھیک کیا جا سکے، جو کہ ویسے ہی ناممکن ہے جیسے سورج کو اس کے غروب ہونے کی جگہ سے واپس نکالنا۔ صحیح کہا، یا کسی پیدا شدہ بچے کو دوبارہ ماں کے پیٹ میں واپس بھیج دینا۔ ماضی کا وجود اب صرف ہماری یادداشت میں ہے، حقیقت میں نہیں۔ جو کچھ انسان کے اختیار میں ہے وہ صرف اس کا آج ہے۔ ماضی پر رونا تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ٹھنڈی جلی ہوئی راکھ کو دوبارہ آگ لگانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہو۔ اور اس راکھ سے نہ تو حرارت ملے گی اور نہ ہی روشنی، صرف اس شخص کے اپنے ہاتھ کالے ہوں گے اور وقت ضائع ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بہت واضح مسئلہ سامنے آتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار اور مسابقاتی دنیا میں جہاں کامیابی کا انحصار ہی فیوچر پلاننگ پر ہے، اچھا، کیا مستقبل کی فکر کو بالکل ہی چھوڑ دینا ایک قسم کی غفلت نہیں؟ اگر کوئی کل کا سوچے گا ہی نہیں تو وہ گزارا کیسے کرے گا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں فکر اور خوف کے درمیان لکیر کھینچنی ہوگی۔ فکر اور خوف میں فرق؟ ہاں، کل کی تیاری کرنا یعنی منصوبہ بندی یا پلاننگ ایک عملی قدم ہے جو آپ آج کے دن میں اٹھاتے ہیں، لیکن کل کے خوف یعنی انگزائٹی میں مبتلا رہنا مختلف چیز ہے۔ صحیح۔ مستقبل ایک اندیکھا پل ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ جب تک اس پل کے کنارے تک نہ پہنچ جائیں اسے پار کرنے کا خوف ذہن پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ مذہبی حوالے سے اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار انسان کو مستقبل کی مفلسی کا ڈر دلانا ہے۔ بالکل، یہ ڈر اس لیے پیدا کیا جاتا ہے تاکہ انسان کے ذہن پر ایسی دھن چھا جائے کہ وہ آج کی موجودہ نعمتوں کو نہ دیکھ سکے۔ جب انسان اس ذہنی کشمکش سے باہر نکلتا ہے، یعنی نہ وہ ماضی کی راکھ کورید رہا ہوتا ہے اور نہ مستقبل کے پل سے گرنے کا ڈر پال رہا ہوتا ہے، تو وہ اچانک اپنے آج میں آ گرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہی سے تحقیق کا دوسرا بڑا حصہ شروع ہوتا ہے۔ کتاب کا واضح پیغام ہے کہ غور کریں
اور شکر ادا کریں۔ ہمارے ارد گرد ایسی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسانی ذہن کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ اس کا ریڈار ہمیشہ ان چیزوں کو تلاش کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک فطری سروائیول میکنزم ہے جو کسی زمانے میں انسان کو خطرہ سے بچاتا تھا، لیکن آج یہی عادت اس کے دکھ کا سبب ہے۔ کتاب اس رویے کو توڑنے کی بات کرتی ہے۔ گرم روٹی کا ملنا، ٹھنڈا پانی میسر ہونا اور رات کو بنا کسی دوائی کے آسانی سے نیند آ جانا، بظاہر معمولی باتیں ہیں، پر اصل میں یہ ایسی دولت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ بدلے اپنی آنکھیں بیچنے کے لیے تیار ہوگا؟ یا دنیا کے بڑے محلوں کے بدلے اپنے بولنے کی صلاحیت کسی کو دے دے گا؟ جواب صاف ہے کہ کوئی اپنا جسم نہیں بیچے گا، لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب آس پاس کے لوگ بہترین لگژری گاڑیاں چلاتے ہیں یا بڑے گھروں میں رہتے ہیں تو اس وقت اپنی صحت اور آنکھوں کی نعمت پر شکر ادا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ ذہن کا ڈیفالٹ سسٹم خود بخود اس محرومی کی طرف جاتا ہے جو دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑیں تو یہی وہ جگہ ہے جہاں شکر ایک پیسو احساس سے نکل کر ایک فعال یعنی ایکٹیو ذہنی مشق بن جاتا ہے۔ شکر خود سے محسوس نہیں ہوتا۔ نہیں، اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، بالکل کسی پٹھے یا مسل کو مضبوط کرنے کی طرح۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس نعمتیں کم ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہ کا مرکز غلط ہے۔ ہم اپنی محرومیوں کو ایک میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتے ہیں، ہر کمی بڑی نظر آتی ہے، اور جو کچھ موجود ہے اسے ہم ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ ایک انسان اپنے چلنے کی صلاحیت کی تب تک قدر نہیں کرتا جب تک وہ کسی کو ویل چیئر پر نہیں دیکھتا۔ صحیح۔ یہ کمپیریزن ہمارے ذہن کو مٹیریل ایلیوژن سے باہر نکالتا ہے۔ فرض کرتے ہیں کسی نے اس فعال مشق کے ذریعے اپنے ماضی کو قبول کر لیا، مستقبل کے خوف کو چھوڑ دیا اور شکر شروع کر دیا۔ اس کا اندرونی ماحول پرسکون ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص باہر نکلتا ہے اسے دوسرے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باہر کی دنیا میں سخت طنز، حسد اور ناشکری اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ رویہ اس کا سارا سکون تباہ کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے پر کتاب ایک انتہائی ٹھوس اور تلخ حقیقت پیش کرتی ہے۔ کیا؟ یہ کہ انسانوں سے شکر گزاری کی امید رکھنا ہی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ایک انسان اس خالق کا ناشکرا ہو سکتا ہے جس نے اسے سب کچھ دیا، تو وہ دوسرے انسانوں کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم امیدیں باندھتے ہیں تو دکھ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کتاب میں ایک باپ کی مثال ہے جس نے اپنی پوری زندگی کی محنت سے بیٹے کو پالا، اور جب بیٹا جوان اور طاقتور ہوا تو اس نے بدلے میں صرف نافرمانی اور بے عزتی دی۔ یہ مثال انسانی فطرت کا ایک آئینہ ہے۔ اور اس سے جڑی ایک اور زبردست مثال ہے کہ آپ کسی کو تحفے میں ایک قلم دیتے ہیں اور کچھ ہی عرصے بعد وہ شخص اسی قلم کو استعمال کر کے آپ ہی کے خلاف طنز لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ او واو، یہ واقعی چبھنے والی بات ہے۔ حسد اور تنقید پر کتاب کا نظریہ بہت صاف ہے۔ حسین لوگوں کو یا صلاحیت والوں کو تنقید کا نشانہ ضرور بنایا جاتا ہے۔ لوگ اس لیے غصہ نہیں ہیں کہ آپ نے کچھ برا کیا ہے، وہ اس لیے غصہ ہیں کیونکہ آپ ان سے آگے نکل چکے ہیں۔ یہاں ایک عظیم قول پیش کیا گیا ہے کہ جو شخص زمین پر بیٹھا ہو وہ گرتا نہیں۔ تنقید صرف اس کی ہوتی ہے جو بلندی پر ہو۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر ہم لوگوں سے بھلائی کی امید بالکل ہی ختم کر دیں تو کیا یہ انسان کو بہت ہی سخت اور سینیکل نہیں بنا دے گا؟ جیسے کوئی ایسی گاڑی چلا رہا ہو جس پر اسے پہلے سے ہی یقین ہو کہ اس نے آگے جا کر خراب ضرور ہونا ہے۔ ایسے سفر کا تو مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ گاڑی والی یہ تمثیل اصل مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن کتاب کا مقصد انسان کو مایوسی کی طرف ڈھکیلنا ہرگز نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی نیت دوسروں کی امیدوں اور ان کے رویوں سے پوری طرح آزاد ہو جائے۔ جب ایک انسان کوئی بھلائی صرف اپنے اندرونی اصولوں یا اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس عمل کا نتیجہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب لوگ شکریہ ادا کریں یا بھول جائیں اس کے سکون پر فرق نہیں پڑتا۔ وہ گاڑی اس امید پر نہیں چلا رہا کہ لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی تعریف کریں۔ امید کا مرکز انسانوں سے ہٹ کر ایک اعلیٰ مقصد پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب امیدوں کا تجزیہ ہو گیا اور سمجھ آ گیا کہ باہر سے سہارا نہیں ملنا، تو عام طور پر انسان دو کام کرتا ہے۔ یا تو فارغ بیٹھ جاتا ہے،
سیلف پیٹی میں؟ یا پھر تھک ہار کر اپنی اصل پہچان بھلا کر انہی لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے؟ اس تحقیق کا اگلا حصہ انہی خطرات سے بچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ پہلی بات، کام سے بوریت کو دور بھگائے۔ فارغ رہنا ذہنی تناؤ کی سب سے خاص غذا ہے۔ انسانی ذہن کو مصروف رہنا پسند ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ فارغ وقت ایک ماہر چور ہے جو سکون چرا لیتا ہے۔ اس کی تہ میں جانے کے لیے کتاب نے چین یعنی چائنا کے قیدیوں کے سلو ٹارچر کی ایک خوفناک مثال دی ہے۔ وہ کون سی؟ وہاں قیدیوں کو سزا کے طور پر بالکل فارغ بیٹھا دیا جاتا تھا، جہاں ہر گھنٹے بعد ان کے سر پر پانی کا صرف ایک قطرہ گرتا تھا۔ صرف ایک قطرہ؟ اس سے کیا ہوگا؟ ذہنی اذیت اس پانی میں نہیں تھی، بلکہ اس قطرے کے انتظار کی فراغت میں تھی۔ ذہن کے پاس پروسیسنگ کے لیے کچھ اور نہیں تھا۔ اور وہ خالی وقت ان قیدیوں کو پاگل کر دیتا تھا۔ تو اس عذاب سے نکلنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ تحقیق میں صدقہ اور بھلائی کو ایک خوشبو کی مانند بیان کیا گیا ہے جو استعمال کرنے والے، بیچنے والے اور خریدنے والے سب کو مہکاتی ہے۔ یہاں تک کہ راستے میں کسی اجنبی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے جو سکون اتارتی ہے۔ اور عمل میں مصروف رہنے کے ساتھ دوسری ہدایت ہے اپنی شخصیت کی حفاظت۔ کتاب سختی سے کہتی ہے کہ دوسروں کی نقل مت کریں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے اگر اس کو عام فہم انداز میں دیکھا جائے؟ مطلب حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر آخری بچے تک کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ کسی اور کی نقل کر کے اپنے وجود کو مٹا دینا ظلم ہے۔ کسی اور کی شخصیت پہننے کی کوشش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنی ٹھیک نظر کے باوجود کسی دوسرے کی اینک پہن لے۔ دنیا صاف دکھنے کے بجائے دھندلی نظر آئے گی۔ اور اس اینک کی مثال کو آگے بڑھائیں تو دوسروں کی اینک پہن کر چلنے سے ذہن ہمیشہ ایک پرفارمنس مود میں رہتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کیا میں اس دوسرے جیسا لگ رہا ہوں؟ یہ اداکاری انسانی نفسیات کو تھکا دیتی ہے۔ اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، لیکن اپنی مخصوص فطرت کو تباہ کر کے کسی اور کا روپ دھار لینا یہ خودکشی ہے۔ جس طرح دنیا کے پانی کا الگ ذائقہ ہوتا ہے یا پتوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، وہی تناؤ یعنی ڈائیورسٹی انسانی شخصیت کا خوبصورت حصہ ہے۔ یہاں تک ہم نے وقت کو سمجھ لیا، شکر سیکھ لیا، امیدوں کی گاڑی کا رخ بدل دیا اور فراغت سے بچنا دیکھ لیا۔ بالکل۔ لیکن اب اس مسئلے کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے بڑا سوال ہے۔ اس وقت کیا کیا جائے جب واقعی کوئی ایسی آفت یا مصیبت ٹوٹ پڑے جو بالکل ہی اختیار سے باہر ہو؟ جب مسئلہ تنقید کا نہ ہو بلکہ دکھ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے، تب یہ فلسفی کیسے کام آتی ہے؟ اس کا جواب آخری حصے میں موجود ہے۔ اور اس فلسفے کا نام ہے مصیبتوں کو فائدے میں بدلنا یا الکمی آف ہارڈشپ۔ کتاب اسے عملی مثال سے بیان کرتی ہے کہ کھٹے لیموں کو میٹھے مشروب میں تبدیل کریں۔ جب زندگی کھٹا لیموں پکڑا دے تو رونے کے بجائے شکنجبین بنا لیں۔ مذہبی حوالے سے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دھیان دیں، یہ نہیں کہا گیا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی چھپی ہوتی ہے۔ ایک ذہین انسان نقصان میں فائدہ تلاش کرتا ہے، جبکہ ایک نادان ایک مصیبت کے دو ٹکڑے کر کے مزید پریشانیاں کھڑی کر لیتا ہے۔ تحریک سے شاندار مثالیں چنی گئی ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی مثال، جنہیں دشمنوں نے قید خانے میں ڈال دیا۔ قید کی تاریکی کو انہوں نے تحقیقی مرکز میں بدل دیا۔ انہوں نے اسی فراغت کو استعمال کر کے حدیث اور فقہ کی 20 جلدیں تحریر کر دیں۔ یا امام احمد، جنہیں کوڑے مارے گئے پر وہ ٹوٹنے کے بجائے امام آف سنہ بن کر ابھرے۔ مکہ سے ہجرت کا دکھ دیکھیں، اس نے مدینہ جیسا شہر اور نئی تاریخ عطا کر دی۔ کتاب میں فرانس کے 2 شاعروں کی بھی مثال ہے جو قید ہوئے۔ دونوں نے سلاخوں سے باہر دیکھا۔ ایک نے آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھا اور مسکرایا، اور دوسرے شخص نے نیچے زمین کی کیچڑ کو دیکھا اور آنسو بہائے۔ حالات ایک ہی تھے، دکھ وہی تھا، پر نتیجہ مختلف۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور پریکٹیکل آبجیکشن اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیا آبجیکشن؟ جب کسی کی زندگی میں صدمہ تازہ ہو، جب حقیقت میں رسی گردن کے گرد کسی جا رہی ہو، اس وقت کسی سے یہ کہنا کہ آسمان کے تارے دیکھو یا لیمو کا شربت بناؤ، سننے میں تو اچھا لگتا ہے پر کرنا ناممکن لگتا ہے۔ یہاں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کتاب جس قانون پر کھڑی ہے وہ رسی کے سخت ہونے کو ڈر نہیں،
امید کی نشانی سمجھتی ہے۔ امید کی نشانی؟ گردن پہ رسی کا کسنا۔ ہاں، کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب رسی انتہائی سخت کسی جاتی ہے تو وہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی پریشر سے ٹوٹ جانا؟ قدرت کا نظام کانٹرڈکشنز پر چلتا ہے۔ بھوک جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، ٹھیک اس کے بعد کھانا آتا ہے۔ بے خوابی جب رلا دیتی ہے، ٹھیک اسی وقت گہری نیند طاری ہوتی ہے۔ رات جب سب سے کالی ہوتی ہے، وہی وقت روشنی کے آنے کا ہوتا ہے۔ آسانی تکلیف کے اندر سے نکلتی ہے۔ صدمے کے عین درمیان رسی کا کسنا اس بات کی دلیل ہے کہ ٹوٹنے اور آزادی کا وقت قریب ہے۔ اگر ہم اس گفتگو کا نچوڑ جمع کریں تو یہ باتیں کسی الجھے ہوئے ذہن کے لیے واضح نقشہ فراہم کرتی ہیں۔ ماضی کی راکھ کو کریدنا چھوڑ دیں، مستقبل کے پل سے گرنے کا خوف نکال دیں، آج کی معمولی لگنے والی نعمتوں پر ایکٹیو ہو کر شکر ادا کریں، لوگوں کی ناشکری کو بلایا طاق رکھ دیں کیونکہ امید اعلیٰ مقصد سے جڑی ہے۔ فارغ بیٹھ کر پانی گرنے کا انتظار نہ کریں، مصروف رہیں اور قبولیت پانے کے لیے اپنی اصل پہچان کی اینک کبھی نہ اتاریں۔ اور جب آفت واقعی سر پر آ گرے تو اس رسی کے کسنے کو ٹوٹنے کی امید سمجھیں اور شکنجے بین بنا لیں۔ یہ عملی قدم انسانی تاریخ کی بھٹی سے گزر کر کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ راتوں رات تو اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ ذہن کو ٹرین کرنے کا کامیاب راستہ ضرور ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم ایک ایسی سوچ چھوڑنا چاہتے ہیں جو سننے والوں کو مزید غور کرنے پر مجبور کرے گی۔ سورس مٹیریل کے اندر ایک پورا باب پری آرڈینمنٹ یعنی تقدیر کے حوالے سے تحریر ہے، جس میں ایک جملہ بیان کیا گیا ہے کہ قلم سوکھ چکی ہے اور پیش آنے والے واقعات لکھے جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ درج ہو چکا ہے۔ کیا انسان کو یہ تسلیم کر لینے میں بے بسی محسوس کرنی چاہیے؟ یا کیا ٹھیک یہی وہ واحد حقیقت ہے جو اصل معنوں میں انسان کو ڈر سے مکمل آزادی دلاتی ہے؟ جب سب لکھا جا چکا ہے تو بے چینی کس بات کی؟ یہ واقعی انسانی سوچ کے لیے ایک گہرا مقام ہے۔ اگر ہر پریشانی کا وقت مقرر ہے تو بے چینی صرف ہماری اپنی پیدا کردہ ہے۔ شروع میں جس میڈیکل ایکسرے مشین کی مثال دی گئی تھی، شاید زندگی کی الجھنوں کا کوئی صاف ایکس رے کبھی نہ نکل پائے، لیکن یہ ہدایت کہ قلم سوکھ چکی ہے، شاید یہی وہ تصویر ہے جو ہمارے ذہن کی دھند کو صاف کر سکتی ہے۔ بالکل۔ اگلی ایسی ہی کسی فکر انگیز تحقیق تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔